آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے کچھ نوٹس ہیں جو ایک بہت بڑے سوال کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو نسلوں کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے، اسے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیسے کم کیا جائے۔ جی اور یہ مواد خاص طور پر جنریشن ایکس یعنی اساتذہ اور والدین کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ جنریشن زی اور الفا سے ان کی زبان میں بات کر سکیں۔ جی اور اس میں سب سے اہم نقطہ میرے خیال میں یہ ہے کہ مقصد اسلام کو جسے کہتے ہیں نا واٹر ڈاؤن کرنا وہ ہرگز نہیں ہے، بالکل۔ بلکہ اسے نئی نسل کے لیے بامانی بنانا ہے، قابل فہم بنانا ہے۔ اور یہ نوٹس 3 حصوں میں ہیں: عقائد، عبادات اور معاملات۔ تو دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ پہلا حصہ عقائد پر ہے، یعنی ایمان کی بنیادیں۔ اور یہاں مرکزی خیال یہ ہے کہ عقائد صرف یاد کرنے کے لیے کچھ نکات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ وہ ہماری شناخت کا حصہ بنے۔ جی مطلب میں کون ہوں اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے، جیسے گہرے سوالات کا جواب دیں۔ بالکل، یہ معلومات سے شناخت تک کا سفر ہے، ہو، اور اس کی شروعات ہوتی ہے توحید سے۔ اچھا۔ روایتی طور پر ہم کیا سنتے ہیں؟ اللہ ایک ہے، اسے ماننا فرض ہے، ایک ہاں حکم ہے۔ جی، ایک حکم کی طرح۔ لیکن یہ نوٹس کہتے ہیں کہ آج کی نسل کو جو ہر چیز کی وجہ جاننا چاہتی ہے، اسے ایک حل کے طور پر پیش کریں۔ حل، یہ دلچسپ ہے۔ جی، ایک خدا پر یقین دراصل زندگی کی ہزاروں الجھنوں سے نجات ہے۔ جب آپ کا مرکز ایک ہو تو فیصلہ سازی میں ایک طرح کی کلیرٹی آ جاتی ہے۔ یہ ذہنی بوجھ کم کرتا ہے۔ واہ، یعنی اسے ایک حکم کے بجائے ایک ذہنی سکون کے ٹول کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن پھر ایمان بالغیب کا تصور آتا ہے۔ یہ تو ایک ایسی نسل کے لیے سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے جو سائنسی ثبوت مانگتی ہے۔ بالکل، اور اسی کے لیے یہ نوٹس بہت دلچسپ مثالیں دیتے ہیں۔ جیسے وائی فائی والی مثال؟ جی، وائی فائی، کشش ثقل یا شعور بھی۔ ہاں، دیکھیں، یہاں مقصد یہ نہیں کہ ایمان کو سائنس سے ثابت کیا جائے، مقصد ذہن کو ایک تصور سے آشنا کرانا ہے۔ اچھا۔ ہم وائی فائی کو دیکھتے نہیں، لیکن اس کے اثرات پر مکمل یقین رکھتے ہیں، ہر لمحہ استعمال کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ مثالیں غیب کے تصور کو غیر منطقی ہونے کے الزام سے بچاتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ غیب کا مطلب وہ حقیقت ہے جو ہماری حصوں سے باہر ہے، نہ کہ وہ جس کا وجود ہی نہیں۔ یہ مثال بہت اچھی ہے، لیکن کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ وائی فائی تو سائنسی طور پر ثابت شدہ چیز ہے۔ کیا سورس اس پر بھی بات کرتا ہے کہ اس مثال کو مزید کیسے مؤثر بنایا جائے؟ بہت اہم سوال ہے۔ پریزنٹیشن میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ مثال ایک انٹری پوائنٹ ہے۔ مقصد یہ کہنا نہیں کہ خدا وائی فائی کی طرح ہے، بلکہ یہ کہ ہماری زندگی پہلے ہی ایسی غیر مرئی طاقتوں پر یقین سے بھری ہوئی ہے۔ شعور کی مثال لے لیں۔ سائنس آج تک نہیں جانتی یہ کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ مثالیں نوجوان ذہن کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ نادیدہ کا مطلب غیر موجود نہیں ہوتا۔ سمجھ گئی، یعنی یہ بحث کا آغاز ہے، اختتام نہیں۔ اچھا، اسی سلسلے میں پھر آخرت کا تصور ہے۔ اسے اکثر صرف عذاب اور ڈر سے جوڑا جاتا ہے، لیکن ان نوٹس میں اسے حتمی انصاف کا نظام یا الٹیمیٹ جسٹس سسٹم کہا گیا ہے۔ یہ تو بہت طاقتور اصطلاح ہے۔ جی، بہت طاقتور، کیونکہ جنریشن زی انصاف کو لے کر بہت سینسیٹیو ہے۔ بالکل۔ وہ دنیا میں ناانصافی دیکھتے ہیں اور بے چین ہوتے ہیں۔ جب آخرت کو ایک ایسے نظام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جہاں ہر عمل کا پورا حساب ہوگا، جہاں کسی کے ساتھ ذرہ برابر ناانصافی نہیں ہوگی، تو یہ تصور خوف سے زیادہ امید بن جاتا ہے۔ امید اور احتساب کا پیغام۔ جی، یہ بتاتا ہے کہ کائنات اخلاقی طور پر خالی نہیں ہے، انصاف اس کی بنیاد میں ہے۔ تو اگر عقائد کی بنیاد ہماری سوچ بدلنا ہے تو اس کا عملی اظہار پھر عبادات میں ہونا چاہیے، ہے نا؟ بالکل، یہی اس کا دوسرا حصہ ہے، عبادت، یعنی رسم سے رشتے تک کا سفر۔ یہاں مرکزی خیال یہ ہے کہ عبادت صرف کچھ حرکات دہرانے کا نام نہیں، بلکہ اللہ سے ایک ذاتی تعلق بنانے کا ذریعہ ہے۔ اور اس تعلق کو سمجھانے کے لیے جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ بہت جدید ہے، جیسے نماز کو فوکس ٹریننگ کہا گیا ہے، سٹریس ڈی ٹاکس کہا گیا ہے۔ جی، اور یہ صرف پرکشش الفاظ نہیں ہیں، اس کے پیچھے گہری حکمت ہے۔
آج کی خلفشار بھری دنیا میں جہاں ہمارا دھیان ہر چند سیکنڈ میں بھٹکتا ہے، بالکل. دن میں 5 بار ہر چیز سے کٹ کر ایک مرکز پر توجہ دینا، یہ تو واقعی اعلیٰ درجے کی فوکس ٹریننگ ہے۔ اور سٹریس ڈی ٹاکس؟ جی، جب آپ اپنے سارے مسائل اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو یہ ذہنی دباؤ سے نجات کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ دن میں 5 بار زندگی کو ریسیٹ کرنے کا موقع ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے، لیکن کیا اس سے عبادت کی روحانیت کے کم ہونے کا خطرہ نہیں؟ مطلب اسے صرف ایک لائف ہیک سمجھ لیا جائے؟ یہ ایک بہت جائز فکر ہے۔ پریزنٹیشن کے مطابق مقصد روحانیت کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے نئے دروازے کھولنا ہے۔ اچھا. یہ اضافی جہتیں ہیں، متبادل نہیں۔ جب ایک نوجوان نماز کے یہ عملی فائدے دیکھے گا تو امکان بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس کی روحانی گہرائی میں بھی دلچسپی لے۔ صحیح. یعنی یہ اسے عبادت کے قریب لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ بالکل۔ اور یہی نظم و ضبط والا خیال روزے پر بھی لاگو ہوتا ہوگا۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ اسے خواہشات کے انتظام یا ڈیزائر مینجمنٹ سے جوڑا گیا ہے۔ جی، خاص طور پہ ڈیجیٹل ڈسپلن کے حوالے سے۔ ہاں، یہ تو آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ بالکل۔ آج شاید کھانے پینے سے رکنا اتنا مشکل نہیں جتنا اپنی ڈیجیٹل خواہشات پر قابو پانا ہے۔ ہر منٹ بعد فون چیک کرنا، سوشل میڈیا پر سکرولنگ، یہ ہماری قوت ارادی کو کمزور کر رہا ہے۔ روزہ اس سیلف کنٹرول والے پٹھے کو مضبوط کرنے کی سالانہ ٹریننگ ہے۔ جب آپ اللہ کے حکم پر حلال چیزوں سے خود کو روک سکتے ہیں تو آپ اپنی ڈیجیٹل عادات پر بھی قابو پانا سیکھ سکتے ہیں۔ واو، یہ تو روزے کو آج کے دور سے براہ راست جوڑ دیتا ہے۔ جی۔ اور دعا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسے کمزوری کے بجائے جذباتی ذہانت یا ایموشنل انٹیلیجنس کا حصہ کہا گیا ہے۔ یہ تو پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ جی بالکل۔ آج کل ذہنی صحت پر بہت بات ہوتی ہے، اور اپنے جذبات کو سمجھنا اور ان کا اظہار کرنا جذباتی ذہانت کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ دعا دراصل یہی تو ہے، اپنے احساسات، خوف، امیدیں، ان سب کو الفاظ میں ڈھالنے کا عمل ہے، اور پھر ان کو تسلیم کر کے مدد مانگنا۔ یہ ایک بہت صحت مند رویہ ہے۔ تو اس زاویے سے دعا کمزوری نہیں بلکہ خود شناسی کی طاقت بن جاتی ہے۔ بالکل، اپنی حدود کو تسلیم کرنے کی طاقت۔ تو عقائد ہماری سوچ بناتے ہیں، عبادات ہمارے باطن کو سنوارتی ہیں۔ اس کے بعد تیسرا دائرہ آتا ہے، معاملات، یعنی ہمارا سماجی اور عملی کردار۔ جی۔ یہاں بھی نوٹس کا نقطہ نظر روایتی نہیں ہے۔ وہ اسلامی اخلاقیات کو صرف نیکیوں کی فہرست نہیں بلکہ جدید دور کی لائف سکلز کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ بالکل۔ مقصد یہ دکھانا ہے کہ یہ اخلاقیات صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ اس دنیا میں کامیابی کے لیے بھی ضروری ہیں۔ صحیح ہے۔ سچائی کی مثال لیں۔ ٹھیک ہے۔ اسے آج کے ڈیجیٹل دور کے تناظر میں بیان کیا گیا ہے، جہاں فیک نیوز، آن لائن آئیڈینٹی اور کینسل کلچر حقیقت ہیں۔ یہاں سچ بولنا صرف ایک اخلاقی اصول نہیں بلکہ ایک ذمہ دار ڈیجیٹل شہری بننے کی بنیاد ہے۔ یعنی آپ جو شیئر کر رہے ہیں اس کی تصدیق کریں۔ جی، اور اپنی آن لائن شخصیت میں بھی ایماندار رہیں۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ سچائی کی تعریف خود وسیع ہو گئی ہے، اور امانت کے تصور کو تو ٹرسٹ اکانومی کی بنیاد کہا گیا ہے۔ میں یہ روز دیکھتی ہوں، آج کی گگ اکانومی میں جہاں فری لانسنگ اور ریموٹ ورک عام ہے، اعتماد ہی سب سے بڑی کرنسی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ جب آپ کسی کلائنٹ کے ساتھ ہزاروں میل دور سے کام کر رہے ہیں تو اس رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ امانت۔ بھروسہ۔ جی، بھروسہ کہ آپ وقت پر معیاری کام دیں گے۔ ایک فری لانسر کی ریٹنگز، اس کے ریویوز، یہ سب 21ویں صدی میں اس کی امانت داری کا سرٹیفکیٹ ہیں۔ صحیح۔ تو یہ نوٹس بتاتے ہیں کہ یہ اسلامی اصول کوئی 1400 سال پرانی بات نہیں بلکہ آج کی معیشت کا انجن ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور ربط ہے۔ اب آخری تصور کی طرف آتے ہیں، حلال اور حرام۔ اسے اکثر صرف پابندیوں کی ایک فہرست سمجھا جاتا ہے، جی لیکن یہاں اسے اخلاقی حدود یا ایتھیکل باؤنڈریز کا نام دیا گیا ہے۔ جی، اور اس کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال استعمال کی گئی ہے۔ مثال یہ ہے کہ حدود تخلیقی صلاحیتوں کو ختم نہیں کرتی بلکہ اس کی حفاظت کرتی ہیں، اسے سمت دیتی ہیں۔ اچھا۔ جیسے ایک دریا کناروں کے بغیر بہہ کر ضائع ہو جاتا ہے لیکن کناروں کے اندر رہ کر وہ بجلی پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ واہ۔ یا جیسے سڑک کے کنارے لگی باڑ آپ کو قید کرنے کے لیے نہیں بلکہ کھائی میں گرنے سے بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ حدود دراصل ایک محفوظ دائرہ فراہم کرتی ہیں جس کے اندر رہ کر انسان اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ باڑ والی مثال سمجھنے کے لیے بہترین ہے،
لیکن زندگی کی سڑک ہمیشہ سیدھی نہیں ہوتی. کیا پریزنٹیشن اس بارے میں بھی بات کرتی ہے کہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے پیچیدہ اخلاقی مسائل کو کیسے حل کیا جائے؟ دیکھیے، ان نوٹس کا بنیادی مقصد ان حدود کے مقصد کو واضح کرنا ہے. صحیح. یہ بتانا کہ ان کا فلسفہ پابندی نہیں، حفاظت ہے. صحیح. جب یہ بنیادی سوچ واضح ہو جاتی ہے تو پھر پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اجتہاد اور رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. یہ خاکہ اس بنیادی ذہن سازی پر مرکوز ہے تاکہ نوجوان نسل حدود کو دشمن نہ سمجھے بلکہ ایک رہنما اصول کے طور پر دیکھیں. جی. تو آخر میں اگر ہم ان تینوں حصوں کو جوڑ کے دیکھیں، عقائد، عبادات اور معاملات، تو اسلام کی ایک بہت جامع اور مربوط تصویر سامنے آتی ہے. بالکل. یہ الگ الگ کھانے نہیں ہیں بلکہ ایک مکمل نظام ہے. جی. عقائد ہماری سوچ کی سمت متعین کرتے ہیں، عبادات اس سوچ کو ہمارے باطن میں مضبوط کرتی ہیں، اور معاملات اس سوچ کا عملی اظہار بن کر ہمارے سماجی کردار کی تشکیل کرتے ہیں. بالکل. اور اس سارے مواد کا نچوڑ جنریشن ایکس کے لیے ایک جملے میں دیا گیا ہے جو مجھے بہت اہم لگا. وہ کیا ہے؟ اسلام کو کم نہ کریں بلکہ اسے انسانی بنائیں. واہ. یعنی اس کی گہرائی پر سمجھوتا کیے بغیر اسے قابل فہم، قابل ربط اور قابل عمل بنا کر پیش کریں. اسے ایک زندہ حقیقت کے طور پر دکھائیں جو آج کے انسان کے مسائل سے جڑتی ہے، نہ کہ صرف اصولوں کا ایک خشک مجموعہ. خلاصہ یہ ہے کہ دین ہمیں وراثت میں ملا ہے، لیکن اس وراثت کو اگلی نسل تک زندہ اور بامانی بنا کر پہنچانا ایک فعال ذمہ داری ہے. جی. یہ صرف معلومات کی منتقلی نہیں بلکہ حکمت کو زندہ رکھنے کا عمل ہے. تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح اسلامی تعلیمات کے بنیادی تصورات کو جدید دور کے نوجوانوں کے لیے ان کی زبان اور ان کی دنیا کی مثالوں کے ذریعے بامانی بنایا جا سکتا ہے. جی. چاہے وہ ذہنی صحت ہو، ڈیجیٹل دنیا ہو یا پھر پیشہ ورانہ زندگی. بالکل. اور یہ مواد اس بات پر بہت اچھی طرح مرکوز ہے کہ ان خیالات کو کیسے پہنچایا جائے. یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک علم کی منتقلی کا ایک ماڈل ہے. لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. اچھا. جب ایک ایسی نسل جو مواد کو صرف وصول کرنے کی نہیں بلکہ اسے مل کر بنانے یعنی کو کریٹنگ کی عادی ہو، جب وہ اس وراثت کو نہ صرف قبول کرنا چاہے بلکہ اسے اپنے حالات کے مطابق فعال طور پر تشکیل بھی دینا چاہے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے. جی. یہ مکالمہ یک طرفہ نہیں رہ سکتا. تب حقیقی چیلنج اس علم کی منتقلی کا نہیں بلکہ اس کی مشترکہ ملکیت کا ہوگا.